السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ایک پیاری سی بچی کی کہانی ہے جس کا نام تھا عائشہ۔ وہ بہت ذہین اور فرما بردار بچی تھی۔ وہ چھٹی جماعت میں پڑھتی تھی۔ یوں تو وہ پڑھائی میں ٹھیک تھی بچوں، لیکن کیا ہوا کہ چند دنوں سے اس بچی میں ایک عجیب سی عادت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے سب لوگ اس سے کچھ اکتا سے گئے۔ دراصل ہوتا کیا تھا کہ اس سے کوئی بھی شخص بات کرتا یا اسے کوئی بھی کام کہا جاتا تو وہ کہتی کر لوں گی یا کہتی دیکھا جائے گا۔ بچوں، اسے اپنی اس عادت کی وجہ سے بہت بار نقصان بھی اٹھانا پڑا، اور اسی وجہ سے وہ اکثر اپنے کاموں میں لیٹ بھی ہو جاتی، اکثر ہوم ورک بھی رہ جاتا، ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑتی، گھر میں الگ امی سے ڈانٹ پڑتی۔ اسی عادت کی وجہ سے وہ اپنی کلاس میں بھی پیچھے رہ گئی۔ اب اس کا کلاس میں اچھی پوزیشن لینا بھی ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن اس کی سہیلی آمنہ نے اسے کہا، عائشہ یہ عادت چھوڑ دو، یہ بہت بری عادت ہے۔ تو جناب عائشہ نے اس کے جواب میں بھی وہی کہا، اچھا چھوڑ دوں گی۔ بچوں، ہوتا یہ کہ وہ یہ لفظ اپنے منہ سے غیر ارادی طور پر نکال دیتی، اسے اس کا پتہ بھی نہ چلتا۔ اس کے بھائی نے اسے کہا، آج شام سیر کو چلیں، تم اپنا ہوم ورک کر لو تاکہ جلدی سے تیار ہو سکو۔ اس کا جواب اس نے پھر وہی دیا، اچھا کر لوں گی۔ اوہو، یہ کیا ہوا؟ عائشہ کو یکدم خود بھی احساس ہوا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا۔ عائشہ کو اپنے بھائی کی باغ کی سیر پر ایسا جواب دینے کے بعد خود بھی اپنے اوپر بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ تو خود باغ کی سیر کو بہت دن سے جانا چاہ رہی تھی، لیکن اس نے حسب عادت پھر وہی الٹا سا جواب دے دیا۔ اسے تو باہر کا موسم بہت پسند تھا، اور سنڈریلا کی کہانیاں پڑھتے ہوئے وہ خود بھی خیالوں ہی خیالوں میں تتلیوں اور پھولوں تک پہنچ جاتی تھی۔ آج جب اس کے بھائی نے اسے آفر کیا، اسے موقع ملا، تو اس نے اسے عادتاً الٹا سا جواب دے دیا۔ اب کیا ہوا بچوں؟ ہر کوئی اس سے ناراض اور بیزار نظر آنے لگا۔ امی نے سوچا کہیں اس کے سر میں درد نہ ہو۔ انہوں نے پیار سے کہا، اچھا جاؤ آرام کر لو، سو جاؤ۔ تو عائشہ نے پھر الٹا جواب دیا، اچھا سو جاؤں گی۔ پھر ایک دن کیا ہوا بچوں کہ اس کی ایک بہت ہی پیاری سہیلی اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت اچھی کتابیں خریدی ہیں، تمہیں دکھاؤں؟ تو بچوں، عائشہ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ بولی، اچھا دیکھ لوں گی۔ اس کی فرینڈ کو بہت غصہ آیا، اور اس کی فرینڈ نے کہا، اچھا رہنے دو، میں یہ کتابیں فرح کو دکھا دوں گی۔ فرح ان کی بچوں ایک مشترکہ دوست تھی۔ عائشہ کے جواب پر اس کی دوست نے اپنی ناراضگی کا بہت اظہار کیا، لیکن عائشہ خود اس کیفیت سے بے خبر تھی۔ سب کے ٹوکنے پر عائشہ کو احساس ہو تو گیا کہ وہ سب کو بہت نخوت اور غرور سے جواب دیتی ہے۔ سو بچوں، عائشہ خود بھی اندر سے اپنی اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ آج اپنی عزیز دوست کو جو اس کے گھر آئی تھی، اس کے منہ پر ایسا جواب دینے پر عائشہ کو بہت شرمندگی ہوئی۔ دراصل وہ غیر ارادی طور پر ان الفاظ کو اپنے منہ سے نکال دیتی تھی، اور یوں نکال دیتی تھی کہ جیسے اسے خبر ہی نہیں۔ ایک دن بچوں پھر ہوا یوں کہ اس کی زویا باجی جو اس کی کزن تھی، ایک دن اس کے گھر آئی، اور اس کی اس عادت کو انہوں نے بڑی کوشش اور ترکیب سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب زویا باجی اس کے کمرے میں آئیں تو عائشہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، عائشہ بھی کیا پڑھ رہی ہو؟ عائشہ بولی، زویا باجی میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں، لیکن آج آپ نے مجھے مضمون لکھنا سکھانا ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر درخواست کی، تو زویا باجی نے بچوں بالکل عائشہ کے انداز میں اس کو جواب دیا، اچھا سکھا دوں گی۔ سو بچوں، عائشہ کو اس دن پتا چلا کہ وہ سب کے سوالات پر کس بری طرح سے جواب دیتی ہے۔ زویا باجی نے اسے ایسا جواب دیا اور خود ہنسنے لگی، اور پھر پیار سے پوچھا، اب بتاؤ تمہیں کیسا لگا میرا جواب سن کر؟ تم اس طرح ہر ایک کو جواب دیتی ہو؟ زویا باجی نے اسے محبت سے سمجھایا کہ ایسا جواب کتنا دل خراب کرتا ہے۔ اس کی اس عادت کا چرچا بچوں ساری فیملی میں تھا۔ زویا باجی نے بڑے طریقے سے پوچھا تو عائشہ ان کے جواب میں چپ رہی۔ وہ اس لیے چپ رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے بولنے کی کوشش کی تو کہیں وہی جملہ منہ سے نہ نکل جائے، یا پھر کوئی الٹا سا جواب اس کے منہ سے نہ نکل جائے۔ اس لیے اس نے بہت ضبط کر کے خاموشی اختیار کی، اور زویا باجی کی بات کے جواب میں اس نے کچھ بھی نہ کہا۔
تو زویا باجی نے اسے محبت سے کہا کہ دیکھو، اگر تم ایسے جملے بولنا چھوڑ دو اور گستاخی نہ کرو تو میں تمہیں مضمون تو کیا بہت کچھ سکھاؤں گی، اور اس طرح تم پہلے کی طرح وہی اچھی سی عائشہ بن جاؤ گی۔ لیکن پہلے تم اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی نہیں بولنا، اور بلا وجہ ہر کام ہر بات کے جواب میں ڈھیٹ بچوں کی طرح یہ جواب نہیں دینا کہ پھر کر لوں گی، دیکھا جائے گا، ہو جائے گا۔ سو بچوں، اپنی زبان پر کنٹرول ہر انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ اگر آپ خود پر جبر کرنا سیکھ لیں اور اچھی بات منہ سے نکالیں، بری باتوں پہ کنٹرول کریں اور چھوٹے بڑوں کے آگے مناسب جواب دیں تو یہی بہتر ہے۔ سو بچوں، زویا باجی نے عائشہ سے کہا کہ تم کوشش کرو، اس طرح تم یہ عادت چھوڑ سکتی ہو۔ سو بچوں، یہ بات عائشہ کے ذہن میں بیٹھ گئی اور اس نے زویا باجی سے بھی معافی مانگی اور خود بھی شرمندہ ہوئی، خود کو ملامت بھی کیا کہ یہ میں کیا کرتی ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زویا باجی نے اس سے بہت پیار سے کہا کہ اچھا، اب میں کسی دن آ کے تمہیں دیکھوں گی کہ تم نے اس بری عادت سے کس حد تک قابو پا لیا ہے۔ زویا باجی اس روز اپنے گھر چلی گئیں، اس امید اور وعدے کے ساتھ کہ وہ جلد عائشہ کو مضمون لکھنا سکھائیں گی۔ اب بچوں، عائشہ زیادہ تر خاموش رہتی۔ اب کوئی اس سے بات کرتا تو وہ چند لمحے پہلے خاموش رہتی، اس بات پر غور کرتی، پھر بڑی آہستگی سے اس کا جواب دیتی۔ سب گھر والوں نے اس عادت کو چھڑانے میں اس کا بہت ساتھ دیا اور جلد ہی اس نے اپنی اس بری عادت سے چھٹکارا پا لیا۔ کچھ دن بعد زویا باجی اس کے گھر آئیں۔ آتے ہی انہوں نے عائشہ کو ڈھونڈا اور شرارتاً کہا، آج تو عائشہ کو سیر کے لیے جانا چاہیے، سارا خرچہ میرے ذمے۔ سو بچوں، عائشہ نے آج انہیں وہ جواب نہیں دیا جو اکثر دیا کرتی تھی، بلکہ اس نے زویا باجی سے مسکرا کر کہا، جی باجی، چلے باغ کی سیر کو۔ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔